اسی لیے یہ سبق دیا ہے انسان کو کہ جب تم بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بڑی قابل توجہ حدیث ہے، فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ عملی منافق، اعتقادی نہیں، اعتقادی منافق تو رسول اللہ کے دور میں ختم ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر گھستے تھے وہ کافر لیکن اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب تقریباً یہ صورت ختم ہے۔ عملی منافق یعنی جس کا عمل منافقین سے ملتا ہے، فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ جس مسلمان میں بھی ایک آ گئی تو سمجھے منافق کی ایک علامت اس کے اندر آ گئی ہے، اگر 2 ہیں تو سمجھے منافق کی 2 علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، 3 ہے تو روئے، مانگے اللہ سے، توبہ کرے کہ منافق کی 3 علامات میرے اندر آ چکی ہیں۔ اور پتہ ہے منافق کا انجام کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، مسلمان کو سبق دیا کہ بچو۔ نمبر 1 فرمایا اذا حدث کذب، پہلی منافق کی علامت کے بات کرے جھوٹ بولے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک حدیث میں صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ یعنی ایمان اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہے مسلمان۔ اور ہمارے لیے تو سبق یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو نہیں دیکھا ان پر بھی یقین کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے ان پر بھی ہمارا یقین ہے۔ مسلمان فرمایا جھوٹ نہیں بولتا۔ پہلی نشانی کیا کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا جو جھوٹ بولے وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ تجارت، معاملات، دکانداری، کاروبار، سارا کا سارا جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ مسلمان جو اپنی سچائی کی وجہ سے ایک باعزت تھا، مسلمان کی زبان پر کافر بھی اعتماد کرتا تھا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آج غیر مسلم بھی مسلمان پر یقین نہیں کرتا، وہ سمجھتا یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے غیروں کو یہ سبق دے دیا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، جبکہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، سچے مسلمان بنو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ منافق کی دوسری علامہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مومن آدمی کبھی بھی وعدہ کر کے توڑتا نہیں ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا دین ہی نہیں ہے جو وعدہ کر کے توڑ دے، وعدے کی خلاف ورزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دین کی نفی فرمائی ہے، لا دین، اس کا کوئی دین نہیں، یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو وعدہ کر کے اسے توڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عملی طور پر بھری پڑی ہے کہ وعدوں کو کیسے مکمل کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ سارے جانتے، اسلام اور قریش مکہ کے درمیان ایک وعدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ میں بات کو بالکل سمیٹتا ہوں، میں نے کئی باتیں کرنی ہیں۔ اس معاہدے میں ایک بات یہ لکھی گئی کہ جو بھی شخص مکہ میں مسلمان ہو جائے وہ مدینہ نہیں جا سکتا، یہیں پہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت تھی کہ ان کے شرائط کو قبول کیا، صبر کیا، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہاں سے کوئی مدینہ جائے تو آپ واپس کریں گے، ہم لینے کے پابند ہیں اور آپ دینے کے پابند ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اسی معاہدے کے درمیان حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ
اس حال میں آئے کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، سارا جسم جکڑا ہوا ہے۔ کافروں نے اس طرح جکڑا ایمان کی وجہ سے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا، پاؤں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، سارا پاؤں زخمی ہے۔ اسی حال میں دور سے آواز دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آقا میں آ گیا، آقا ان کافروں سے مجھے بچائیے، آقا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آقا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، آقا مجھے اس ظلم سے نجات دلوا دیجئے۔ آقا مدنی نے اپنے صحابی کی حالت کو دیکھا، پاؤں کے اندر دیکھا خون بہ رہا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی، اسی حال میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جسم کے اوپر یہ حالات ہے۔ حضرت ابو جندل عرض کرنے لگے، آقا مجھے بھی اپنے ساتھ مدینہ لے جائیے۔ آقا مدنی نے مکہ والوں سے یہ فرمایا، میں نے تم سے ابھی یہ وعدہ کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں ابو جندل کو رہا کر دیا جائے، اس وعدے سے ابو جندل کو مستثنی کر دیا جائے، ابھی ہم اپنی جگہ پر موجود ہے، میں تم سے یہ درخواست کر رہا ہوں میرے صحابی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، میں اسے مدینہ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگے، کافروں نے کہا آپ نے کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ہمیں آپ پر یقین ہے آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ نے ابھی وعدہ کیا، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہوگا، ابو جندل آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آقا مدنی نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا، فرمانے لگے، اے ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے، فرمایا تو واپس اپنے گھر چلا جا، اللہ تیری رہائی کا انتظام فرما دے گا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ حالانکہ صحابہ تو وہ تھے کہ اگر اجازت ملتی تو اس دن بھی مکہ فتح ہو سکتا تھا، لیکن وعدہ ہے، وعدے کی تکمیل ہے۔ لوگوں کو سبق دیا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے صحابی کو واپس بھیجا ہے سبق دینے کے لیے کہ وعدہ ہوتا ہے، ہر حال میں اسے پورا کیا جاتا کرتا۔ نمبر 3 فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جس سے بھی وعدہ کرو، جس سے جو لین دین ہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن میں آپ کا یہ کام کروں گا وغیرہ وغیرہ، کبھی بھی خلاف ورزی مت کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ جس کے دل میں وعدہ پورا کرنے کی سچی نیت ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب